میں تو یہ کہتا ہوں یار کلمہ نہیں پڑھا جاتا پھر مجھ سے. اگر میں آپ کے بچے کو تھپڑ ماروں السلام علیکم آپ جواب دیں گے مجھے؟ ہمارے آنسو آتے ہیں رسول اللہ کی خاطر آتے ہیں. امام حسین آپ کو ہمت دیتے ہیں, آپ کو سر بلند کرتے ہیں, آپ کو باطل کے آگے کھڑے رہنے کی طاقت دیتے ہیں. قائم رہو حسین کے انکار کی طرح, یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے, لیکن وہ ویلیوز انکلکیٹ کیوں نہیں ہو رہی ہم ہر دن اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں غازہ میں دکھا دے کہ یہ ہے انسان. مجھے تو حیرانی یہ ہوتی ہے وہ بلی کے بچے کو بچا لیا, پوری فائر بریگیڈ لگی ہوئی تھی, اور اتنا امیزنگ کنٹری ہے نا امریکہ. ارے بلی کے بچے کو بچا لیا, انسان کے بچوں کو مار دیا. بچپن سے آپ کو یادیں ہیں محرم کی مجالس کی, تو آپ کبھی سوچتے ہیں کہ چیزیں کس طرح سے بدل رہی تھی, اور جب یہ چیزیں بدل رہی تھی تو آپ لوگوں کو اس کا احساس ہو رہا تھا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے نشتر پاک کی مجلس میں جون ایلیا صاحب تھے, ننگے پیر تھے, شیروانی پہنی ہوئی تھی اور زمین پہ بیٹھے تھے. میں ساتھ میں نے کہا آپ اندر آ جائیے نا. کہہ رہا ہے نہیں تو خاک نشینوں کی ہوتی ہے مجلس, یہ تھوڑی ہوگی ایسی مجلس کہ ہم اے سی میں بیٹھ کے کرسیوں پہ بیٹھ کے سنیں. خوشی کو تو ولگرائز کرنا پھر سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کر لیتا ہے نا, غم ولگرائز کرنا یہ بہت بڑا سانحہ نہیں ہے. کمرشل میں پھر ریکارڈنگ کمپنیز آ گئی, انہوں نے کانٹریکٹس دینے شروع کر دیے, ہمارے سامنے ہوا یہ کر دیں یہ کر دیں. اب آپ کہاں دیا محرم ناؤ از این ایونٹ لائک اینی ادر ایونٹ. رمضان ٹرانسمیشن, ہاں بس وہی ہے, محرم ٹرانسمیشن, محرم ٹرانسمیشن ہو گئی ہے. اس میں آپ نے 2 البمز نکالنے ہیں, اس دفعہ میں یہ کر رہا ہوں, وہ بیٹھیں گے دھن بنے گی فلانا ہوگا, ریکارڈنگ ہو جائے گی, اب پیچھے ڈش 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 ڈال. السلام علیکم سر. السلام علیکم نجم, کیسے ہیں؟ بہت بہت شکریہ سر, آپ نے پھر وقت عنایت فرمایا. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں یاد کیا. اب بس محرم الحرام کا آغاز ہے, تو بس میرا دل چاہا کہ آپ سے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہم پھر سے سنیں. پچھلے سال آپ سے جو پوڈ کاسٹ کیا تھا وہ کافی لوگوں نے پسند کیا. میں اس سال یعنی اس مرتبہ گفتگو جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ اس حوالے سے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ تو الحمدللہ بکثرت کرتے ہیں, محافل مجالس کا انعقاد ہوتا ہے. اب جس کا جو ماننا ہے وہ اسی طرح سے کربلا کو یاد کرتا ہے, جو عقائد ہیں نظریات ہیں وہ سب کو پتہ ہی ہیں ایک دوسرے کے. لیکن اس سب کے باوجود مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم میں جرت مندی میں اضافہ ہونے کے بجائے بزدلی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مطلب ایک ذبو حالی ہر لحاظ سے ہم امت مسلمہ کے دیکھتے ہیں, ہم وہ میکرو لیول پہ دیکھیں تو برا حال ہے, مائکرو لیول پہ دیکھیں وہ برا حال ہے. اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ سچ بولنا اور مشکل ہوتا جا رہا ہے, اور جو سچ کی قیمت ہے وہ ہم میں سے اب کوئی ادا نہیں کرنا چاہتا, اور ہم راہ فرار ہی اختیار کرنا چاہتے ہیں. آپ کا کیا تجزیہ ہے, کیونکہ آپ نے جتنے محرم الحرام کی محافل مجالس دیکھی ہیں, آپ نے پاکستان کے بدلتے ہوئے منظرنامے بھی دیکھیں. اب تو گو کہ ہر 2-4 سال میں منظرنامہ بدل جاتا ہے, اب سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون حق ہے کون باطل ہے. بلکہ حق و باطل تو میرے خیال سے سیاست کے میدان میں ہونا بھی نہیں چاہیے, وہ تو ہم نے بنا دیا ہے. لیکن جو اصل میں حق و باطل کا مارکا ہے انسانیت کا, جیسے ہم نے غزہ کی صورتحال دیکھیں, اب لوگ کہتے ہیں کربلا میں پتہ نہیں وہ تیر چلا تھا, وہ روایت ٹھیک ہے, وہ پتہ نہیں شہید ہوئے تھے اس دن یا وہ وہاں پہ تھے, کون مار سکتا ہے, بچے کو کون مار سکتا ہے, بڑے کو کون شہید کر سکتا ہے. تو لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ جب غزہ کے اندر تو بچے بھی مار کے دکھا دیے انہوں نے, بڑے خواتین, عورتیں, بوڑھے, تو یہ تو اب ہم نے ایسا لگتا ہے کہ کربلا لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہم نے. اصل بات یہ ہے 2-3 چیزیں ہیں. دیکھیں میں ہمیشہ, آپ کو بھی پتہ ہوگا, جو بچے ہوتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں, ہر ایک سے کہتا ہوں کہ ہمیں ہر سال میں 2 دفعہ لغت کو ری وزٹ کرنا چاہیے. بہت سارے الفاظ کے معنی ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں. ایک ہے سچ اور ایک ہے حق, فرق ہے دونوں بات. فلاں چور ہے, چور نے چوری کی ہے, وہ سچی بات ہے, بھائی چور ہے تو چوری کی ہے, وہ حق نہیں ہے. پھر ایک ہے مثال کے طور پہ جاننا کسی کو, میں جانتا ہوں بھائی نا, آپ کو جانتا ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں, کیا میں آپ کی معرفت رکھتا ہوں؟ اس طرح سے جانتا ہوں جتنا جیسے جاننا بنتا ہے, یا آپ میری معرفت رکھتے ہیں؟ اب جیسے آپ نے کہا کہ وہ لوگوں نے دیکھا, کہا بھائی یہ سائڈ ہم نہیں جانتے تھے, کیونکہ وہ معرفت نہیں رکھتے. کربلا ایک انسانی سانحہ ہے, سب سے بڑی بات تو یہ ہے, ایک بہت ہی انسانیت سوز واقعہ ہے, اور جیسے غازہ ایک انسانیت سوز واقعہ ہے نا, اس میں کوئی تو دو رائے ہے نہیں. سو آپ اس کو فیل کرتے ہیں, اگر آپ اس کو محسوس کرتے ہیں, جب آپ کسی چیز کو محسوس کریں گے تو آپ میں تبدیلی آئے گی. اگر
کوئی بھی چیز، کسی کو ماننا، کوئی عمل کرنا، کوئی بات کرنا آپ کے جز کا، آپ کے کل کا جز نہیں بنتا، تو وہ اس کا مطلب ہے آپ معرفت نہیں رکھ رہے اس کی۔ امام حسین علیہ السلام کو ہم نے کیسے جانا؟ نواسہ رسول جانا، علی کا فرزند جانا، بیوی سیدہ کا بیٹا جانا، یا ایک ہم نے انسان جانا کہ یار جس نے تو کہا کہ انسانیت نہیں ہے تم جو کر رہے ہو، بیکاز ایک مشعل راہ کے طور پہ۔ اور امام حسین کا جو فقرہ ہے کہ مجھ جیسے تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتے، صحیح۔ تو دیٹ مینس جو حق ہے، یہ سچ ہے کہ یزید خلیفہ ہے، سچ ہے، ہے خلیفہ۔ جو بحث، جو ٹکراؤ ہوتا ہے نا ہمارے فرقوں میں یا علماء میں، وہ بھی غلط نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں خلیفہ ہے نا بھائی، ٹھیک ہے، لیکن وہ حق پہ نہیں ہے۔ خلیفہ ہے، وہ ریگنگ کر کے آ گیا، فارم 47 کا ہے وہ، سمجھے آپ؟ یہ حق ہے، جو حق ہے وہی صحیح ہے۔ سچ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے نا، سچ تو یہ ہے کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن یہ حق نہیں ہے بھائی، ہمارا یہ آپ نے حق ادا نہیں کیا حکومت سندھ، یہ حقیقت ہے، یہ حق نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو ہم نے کتنا جانا؟ کیا ہم نے، جیسے جوش صاحب نے پوری تحریک چلائی تھی، انہوں نے کہا تھا بہت میر انیس کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا امام حسین صرف اس لیے یاد کیے جائیں کہ رو کے آپ دل ہلکا کر لیں اور کہیں میرا غم غلط ہو گیا، یا وہ آپ میں تحریک پیدا کر رہے ہیں؟ امام حسین سمبل ہیں ایک اویکننگ کا، ایک ریولوشن کا، کہ ویئر اونلی بنچ آف پیپل ہو آر آن دا رائٹ، وہ حق پہ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جب ہم حق پہ ہیں تو پھر ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ انگریزی میں مثال ہے نا، اف گاڈ بی فار اس ہو کین بی اگینسٹ اس۔ اور ان کی شان دیکھ لیں، چراغ بجھا دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جانا ہے چلے جاؤ، ہم نہیں جا رہے، ہم حق پہ ہیں۔ تو اگر ہم نے امام حسین کو حق سمجھا ہے تو ہمارا رویہ کچھ اور ہوگا۔ اگر ہم نے جیسے اور چیزوں کو ہم ذریعہ بنا لیتے ہیں، سیاست میں ہوتا ہے نا، بہت سارے ہمارے سیاستدان مر گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں، ہم ان کا بھی نعرے لگتے رہتے ہیں، جیے فلانا جیے، یہ اس پہ ووٹ بھی لے لیتے ہیں، یا ہم نے ان کو ایک صرف پیسہ بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ہوں لوگ، جبکہ دین کو پیسہ بنانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو اس بات کے خلاف ہوں شدید جو یہ کہتے ہیں جی عمران خان کو کورٹ نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا۔ صادق اور امین صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، ہم ہو ہی نہیں سکتے، کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو مخصوص ہے، یعنی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں مصطفیٰ ہو سکتا ہوں؟ نہیں، وہ چنے ہوئے تو وہ ہیں، یا ان کے ساتھ جو ہیں لوگ۔ So we need to know like it needs to be known، یعنی جس پیرائے میں جاننا چاہیے پہلے تو اس پیرائے میں جانیے، شیعہ سنی سے ہٹ جائیے۔ آپ کہ یار ایک آدمی آیا تھا، ایک ریولوشن لے کے آیا، اس نے کہا یار تم غلط کر رہے ہو، کیونکہ تم جس دین کو فالو کر رہے ہو وہ میرا نانا لے کے آیا تھا، یہ فلسفی میرے گھر کی ہے، میرے سامنے آئی ہے، میں نے اس کو اپنے گھر میں پریکٹس کیا ہے، اور وہ جو تم کر رہے ہو غلط ہے، اینڈ آئی ول اسٹینڈ بائی اٹ، میں گیو ان نہیں کروں گا۔ تو اگر آپ وہ نظریہ رکھیں گے تو پھر آپ کو بڑا کچھ بدلنا پڑے گا۔ اب وہ ہمارے تعصبات آ جاتے ہیں، محبتیں آ جاتی ہیں ہماری، انسان میں یہ بھی ہے نا کہ وہ اپنی فلسفی ضرور لگاتا ہے۔ آپ نے مثال کے طور پہ ایک بات مجھے کہی کہ میں نے یہ بتیاں وہاں سے لی ہیں، میں ضرور بھی ارے آپ بڑی مہنگی لے لی آپ نے، یہ اتنے میں کرتے تو یوں مل جاتی انہیں،
پیشنس نہیں رہا. ہم گفتگو بھی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کرتے ہیں. ہم سلجھانے کے لیے نہیں، الجھانے کے لیے گفتگو کرتے ہیں. سر لگتا یہی ہے نا کہ جیسے کربلا اور اب ہم میں جو فاصلہ ہے وقت کا، اب اس میں چیزیں مزید الجھتی جا رہی ہیں. میں اب دیکھتا ہوں کہ ایک 14 سال کا لڑکا ہے، 14 سال کی لڑکی ہے، اب جب اس نے اب شعور کی آنکھ کھولی ہے، دنیا کو سمجھتی ہے، تو ہم کیسے امام حسین علیہ السلام کا تعارف اس کے سامنے پیش کریں کہ جب مجھے پتہ ہے کہ وہ 6 سال بعد یہ پوچھے گی یا پوچھے گا. ہو سکتا ہے اب تو بچے بہت تیز ہو گئے کہ بھئی سورس کیا ہے، یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے، متبادل بیانیہ یہ ہے. تو ان سب چیزوں کے اندر ایک تو الجھاؤ آیا، پھر دوسرا یہ کہ کربلا کو جس طرح سے اب اس غم کو میں مطلب کہنا تو کمرشلائز چاہ رہا ہوں، لیکن صحیح لفظ ولگرائز ہوگا کہ ہم بالکل نے جیسے اپنی مذہبی خوشیوں کو ولگرائز کیا، بالکل ہم نے اب یہ ایک بہت اس سے بھی بڑا حادثہ ہے کہ ہم نے ایک غم غم کو کو ولگرائز کر ٹریجڈی کو ولگرائز کر دیا. تو ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں ان بچوں کی رستہ تو وہ کتابوں کی صورت ہے، ایک تقاریر اور ممبر کی لڑائی کی صورت ہے، وہ پھر وہ کربلا کے اب جو ریچولز ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے. تو اس سب گرد کو ہٹا کے امام حسین علیہ السلام تک میں کیسے پہنچوں گا؟ پہلی بات تو یہ کہ اگین لائک آئی سیڈ وہ آپ کو وائٹ بورڈ کلین کرنا پڑے گا نا، وہ تعصبات چھوڑنے پڑیں گے. ایز اے ہیومن ہسٹری آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اگر آپ ایک پری کنسیوڈ نوشن کے ساتھ آئیں گے، ایک دماغ میں یہ رکھ کے آؤں کہ بھائی نجم تو میری مسلک کا نہیں ہے یار، اس کو کیا پتا. نہیں پتہ ہے اس کو. پھر وہی بات آ جاتی، پتہ ہے اس کو. ہو سکتا ہے کہ جو اس نے اخبار پڑھا ہے اس کی خبر وہ تھی جو وہ سنا رہا ہے، وہ اس کی ریڈنگ ہے نا. اس نے کتابیں پڑھی ہیں، وہ پڑھ کے مجھے بتا رہا ہے. اس پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ نے وہ پڑھا، میں نے یہ پڑھا. It's like I write 6 here. It's 9 for you, it's 6 for me. غلط آپ بھی نہیں، غلط میں بھی نہیں ہے، پرسپشن کی بات ہے. اور پھر یہ وہ چیز ہے کہ یہ آپ کا بینڈ کس طرف ہے. اب ہم آج کے دور میں ہم بچوں سے کہیں گے یار آپ کو پتہ ہے فلانی پارٹی نے فراڈ کیا، آپ کو پتہ ہے فلانا چور تھا، آپ کو پتہ ہے. ہاں پھر بھی آپ ووٹ دیں. ہاں ہمارے امی ابا نے دیا. کفار کیا کہتے تھے؟ لاجک پہ تو بات نہیں کرتے تھے. ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ایسے کرتے ہوئے، ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ لات و منات کی وہ پوجا کرتے تھے. اچھا مزیدار بات یہ ہے، مندر جانے والے کو بھی ملتا ہے، چرچ جانے والے کو بھی ملتا ہے، جو کہیں بھی نہیں جاتا اس کو بھی ملتا ہے، جو مسجد جاتا ہے اس کو بھی نہیں ملتا، امام بارگاہ جانے والے کو بھی مل جاتا ہے. تو وہ جو کنیکٹ، اچھا لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے، یہ بڑی بیسک چیز ہے کہ جب تک آپ دنیا میں ہیں رازق اللہ ہے. بے شک. کہیں بھی جائیں نہ جائیں، وہ اس نے آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کا سسٹیننس لکھ دیا ہے. وہ وی نیڈ ٹو چینج آر ووکیبلری. میں آپ کو بتا رہا ہوں نئے بچے ابھی نہیں سمجھتے یہ ثقیل الفاظ اور مشکل الفاظ، اور ان کو آپ نارمل طریقے سے بتائیں، ان سے کمیونیکیشن رکھیے. بے شک آپ ایک بحث ہار جائیں ان سے، اس کو نئے سرے سے شروع کریں. عادت ڈالیں یار ہم ہفتے میں 3 دن بیٹھیں گے ضرور، اس پہ بات ضرور کریں گے. اور لامحالہ کسی، یا تو آپ مجھے کنونس کر لیں گے یا میں کر لوں گا، یا اپنے اپنے راستے چلے جائیں گے. وہ میری نہ میں غلط ہوں نہ آپ غلط ہیں. آپ کی ریڈنگ کچھ اور کہہ رہی ہے، میری ریڈنگ کچھ اور کہہ رہی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے بخاری میں یہ پڑھا، میں کہتا ہوں میں نے تحفۃ العوام میں یہ پڑھا، کافی میں ہاں کافی میں یہ پڑھا. آپ کہتے ہیں میں نے مسلم میں یہ پڑھا، میں کہتا ہوں یار میں نے نہج البلاغہ میں یہ پڑھا. تو وہ الگ الگ چیزیں ہیں. چلے گا ایسے ہی چلے گا، ایسے ہی چلے گا، ایسے ہی چلے گا. یہ تو پھر وہ جو ہمارا ایمان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے وہ وہی فیصلہ کریں گے. لیکن اس میں اب دیکھیں جو مشترکات ہیں، جو کامنیلٹیز ہیں، مجھے افسوس یہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس افسوس میں خود بھی ایک فرد کی حیثیت سے شامل ہوں، اور پھر یہ ہمارا سماج، اور اس سے ہم آگے چلے تو امت بھی شامل ہے، کہ ہم چاہے کسی بھی عقیدے کے ماننے والے ہوں، حتیٰ کہ کوئی انسان مذہب میں یقین بھی نہ رکھے، لیکن وہ جب امام حسین علیہ السلام کے انکار کو دیکھتا ہے، وہ جو کہا تھا نا کس نے قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، تو یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے. لیکن اس سے ہم نے پھر وہ ویلیوز انکلکیٹ کیوں نہیں ہو رہی ہم میں؟ مطلب ہم ہر دن اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. دنیا میں اتنا ظلم ہے، اب وہ ظلم کو دیکھ کر ہم ایک فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ بھئی ریاست کا کام ہے تم لڑ لو. ہو یہ رہا ہے. آپ نے بالکل درست بات کہی. بھائی اللہ ایک، آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں. محمد ایک، آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں. قرآن ایک، آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں.
کعبہ ایک آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں, ٹھیک ہے نا, 4 چیزیں تو ہو گئیں. 5ویں پہ آپ پھڈا کر رہے ہیں نا کہ پہلا کون ہے دوسرا کون سی, 4 پہ تو متفق ہو جاؤ. اچھا یہ بھی ایک دیکھیے بہت ایک ہم پتہ نہیں میں یہ کہنا چاہیے کہ نہیں, اگر آپ چاہیں تو اس کو ہٹا دیجیے گا. ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اوپری بات لوگ کرتے ہیں, بس قرآن پڑھو قرآن میں سب ہے, قرآن پڑھو قرآن میں سب ہے. نہیں ہے, یا ہے تو ہم اس کو نکال نہیں سکتے ایک کوڈڈ لینگویج میں. الف لام میم کیا ہے, ٹھیک ہے نا, ہمیں نہیں پتا. ہم تو خود کہتے ہیں ہمارے عمر نے کہ وہ حروف مقطعات ہیں اور وہ بعد میں پتہ چلے گا. مقطعات. کچھ یہ مثال دیتے ہیں, کوئی اذان کہاں ہے قرآن میں, کلمہ کہاں ہے قرآن میں, نماز میں کون سی آیتیں پڑھنا ہے وہ کہاں ہے قرآن میں, روزہ رکھتے ہوئے کون سا دعا پڑھنی ہے وہ کہاں ہے قرآن میں. بہت ساری چیزیں ہیں. نکاح پڑھتے ہوئے کون سی آیت پڑھنی ہے وہ کہاں ہے قرآن میں, نہیں ہے نا. تو یہ کہنا کہ جی سب کچھ قرآن میں ہے پڑھ لو, نہیں. آپ کو رسول اللہ سے, یعنی وہ ایک بک آئی اور ساتھ اس کے ٹیچر آیا, اس ٹیچر نے وہ بک کا ایک ایک لفظ پڑھا, اور جو تزکیہ نفس کی آیت ہے قرآن میں کہ یہ کفار کہتے ہیں کہ ہمیں کتاب دے دو, نہیں محمد, میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ تم پڑھو گے اور تم ان کے نفس پاکیزہ کرو گے, تم بتاؤ گے. اب بک وداؤٹ اے ٹیچر از نتھنگ. آئی کانٹ سے کہ میں نے ابھی یہاں میڈیکل کی گریز انیٹمی رکھ لی ہے, وہ میں پڑھ رہا ہوں تو میں ڈاکٹر بن گیا, کویک بن جاؤں گا. ہاں, سورس کریکٹ کرنے ہیں ہم نے سب کو, اینڈ دین اسٹک ٹو اٹ. پہلی بات تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم وی مسٹ ایگری ٹو ڈس ایگری. یہ بہت ضروری ہے عام زندگی میں, میاں بیوی میں بھی, بہن بھائیوں میں بھی, باپ اور بچے میں بھی, کہ یار اختلاف رائے ہوتا ہے. جہاں تاریخی حقیقت آتی ہے پھر وہ کتابیں. اور یہ جو ابھی 2 منٹ میں آ کے, میں تو اس بات سے بڑا مجھے نالا ہوں کہ بچے جو کل تک وہ وی جیز تھے, آر جیز تھے, وہ آ کے دین پڑھانے لگ گئے ہیں ٹی وی پہ, یوٹیوب چینل کھول لیا, وہ کتابیں پڑھ. وہ یہ مت کریں, آپ کا کام نہیں ہے. جس کا کام اسی کو سارے, آپ خود درست ہو جائیں. وہ کتنی اچھی حدیث ہے نا, رسول اللہ کا واقعہ, کسی نے کہا رسول اللہ میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے, بات نہ کرنا زیادہ. ارے وہ تو پریشان بات نے کہا اپنا آپ ایسا بنا لو کہ لوگ خود کہیں کہ یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے, آپ کون ہیں کیا ہے. تو آپ جتنا بولتے جائیں گے, اور یہ بھی حدیث ہے کہ جتنا بولو گے اتنا فالٹر کرو گے نا, گرو گے, غلط بات نکلے گی. خاموشی میں تو بہت. سو ایکسیپٹ واٹ ایور. نہیں کہ حضرت علی کا قول ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم ان میں سے ہو بن جاؤ جو گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, نہیں چاہتا میں, نو. ہاں کوئی جاننا چاہتا ہے تو سچی بات بتا دو, اس کنڈیوسو ماحول پیدا کرو نا. مقدمہ ہے وہ رکھیں. آپ نے دیکھا قرآن کریم پرائمری سورس ہے, پھر یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, آپ کی سنت ہے کہ جس کو مل کے ہی اب جی دین بالکل ہم تک پہنچتا ہے, اور بالکل. اسی کی اتباع کرنی ہے. لیکن قرآن نے بھی کہا نا کہ صراط الذین انعمت علیہم, کہ ان لوگوں کا راستہ کے جن پہ انعام کیا گیا انعام ہے. ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر یہ صحابہ ہیں, اہل بیت ہے, یہ وہی لوگ ہیں کہ جن پر انعام ہوا. اب جب ہم ان کی شخصیات کی طرف دیکھتے ہیں تو اب لگتا ہے کہ جیسے نا وہ آپ نے کہا کہ کس کی کیا فضیلت ہے, کون کس درجے پہ ہے, جو کہ کام ہمارا نہیں ہے, وہ اللہ کا کام ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دینا ہے. ہمیں جو ان سے سیکھنا تھا, ان کا کیا کنڈکٹ تھا, ان کا کیا وہ کنڈکٹ کس تھا, صورتحال میں کیا کرتے تھے. سر وہاں پہ ہم سبھی کیوں اجتماعی طور پر ہی فارغ ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پریجڈسز ہیں, ہمارے تعصبات ہیں جو ہماری گٹی میں ہمیں ملا دی گئے. آپ چھوڑ دیجئے, آپ ابھی ہم اس عمر میں ہیں کہ اب ہم پہ کیا ملمہ چڑھے گا, آلریڈی ہم کوٹڈ ہیں, ہے نا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, میں وہ ضرور سنتا ہوں, صوت القرآن چینل جو ریڈیو کا ہے نا, اس میں جلندری صاحب کا ترجمہ آتا ہے, قابل احترام ہے, بزرگ ہیں, ہم کچھ نہیں ان کے برابر, پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں گے, لیکن ترجمے میں فرق ہے. ارے اہل سنت ہی کے ترجمے میں فرق ہے, الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے, چاہے اس کی نیت فساد پھیلانا نہیں ہے, اس کو آسان کرنے کے لیے بتایا گیا ہے. ترجمہ تو سر مختصراً تفسیر ہے نا, ترجمانی ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, جب لوگ آگے تک تھوڑی جائیں گے.
وہ تو اب یہ ہے کہ میں کہوں آپ کا نام آپ کون ہے جی, نجم کون ہے, آپ کیا ہے میں ابن فلانا ابن, یہ نجم نہیں ہے بھائی, نجم کون ہے میں, ارے بھائی جو پوچھا وہ بتا دو نا. اب یہ تو تمام تراجم کے ساتھ ہی کوئی نہ میں کوئی بات وہی لگی کہہ ہوئی رہا ہے ہوں نا, اسی لیے بڑوں نے جو ہم سے بڑے تھے, جو ہم سے پہلے گزرے, انہوں نے تو اس کی جڑ میں گھس کے وہ سارا گڑبڑ پھیلا دی. میں بڑا ہوپ فل ہوں آج کل کی جنریشن, کیونکہ ان کے پاس یہ ہے پوری نالج ادھر ہے. مجھے امید ہے کہ ان میں سے وہ دیکھیں گے, پڑھیں گے. کمپیریٹیو اسٹڈی بڑی ضروری ہوتی ہے نا. آپ 4 مختلف کتابیں پڑھیں گے تو کسی ایک نقطے پہ پہنچیں گے. اللہ نے بھی کتابیں الگ الگ بھیجی تھیں اور اس کو کنسائز قرآن کریم میں کر دیا تھا. ابھی ایک نیا شروع ہوا, میں اپنے بیٹے کو بتا رہا تھا, کچھ اینٹی اسلام کچھ ویڈیوز بننی شروع ہو گئی ہیں, گورے بنا رہے ہیں کہ جی وہ کچھ نہیں ہے اور محمد کی ناٹ بی پروون بائی ہسٹری اور فلان. میں کہا یار وہ تو کچھ بھی پروو نہیں ہوتا. جو وہی بات ہے کہ شق القمر ہو گیا, جس نے نہیں دیکھنا تھا اس نے نہیں دیکھا, جن سے دیکھنا تھا اس سے دیکھ لیا. تو ڈونٹ لک فار کانفلکٹ. There is a difference, yes, and try and understand that difference. کہتے ہیں نا ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرو. بھائی واقعی قرآن کا حکم ہے کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو, مبادا یہ تمہارے خدا کو برا کریں گے. آپ ان کے they have a right to love whoever they want to. آپ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے اور آپ کو نہیں دینا ہے. آپ نے سر جو بچپن سے آپ کی یادیں ہیں محرم کی مجالس کی, تو یہ جو کلچر اب ہمارا بدلتا گیا ہے, اس کے اندر کمرشلائزیشن, ولگرائزیشن اب ظاہر ہے کہ زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح یہاں پہ بھی شامل ہوتی گئی. تو آپ کبھی سوچتے ہیں کہ چیزیں کس طرح سے بدل رہی تھیں, اور جب یہ چیزیں بدل رہی تھیں تو آپ لوگوں کو اس کا احساس ہو رہا تھا کہ یہ گاڑی کسی اور طرف نکل گئی ہے؟ بالکل ہو رہا تھا. جب فائنینسز آ جاتے ہیں نا بیچ میں, آپ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک شخص سے کہا کہ جی میں گانا حرام ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی ایک اسٹڈی ہے, آپ کی سوچ ہے, آپ کی ریڈنگ ہے, آپ نے پڑھا ہے, آئی ریسپیکٹ دیٹ, آپ کی سوچ ہے وہ, ٹھیک ہے. دوسرا پھر آپ نے انہی گانوں کی دھنوں پہ نعتیں بنا لی, جی انہی گانوں کی دھنوں پہ, تو وہ پلیجرائزیشن میں آپ پھنسے, آپ نے چوری کی, ایک گناہ یہ کیا. دوسرا یہ کہ آپ نے گانا ہی گایا, آپ نے تبلہ نہیں کیا, آپ نے منہ سے اس پہ بیٹ دے دی, یا آپ نے ماتم کی بیٹ ڈال دی. تبلہ ہی ہو گیا نا بھائی, ردم ہو گیا نا, چاہے وہ ٹھک ٹھک اس کا ہو. اب وہ ڈرم مشین سے آپ ڈالتے ہیں, کون سا اصلی آپ ڈال رہے ہوتے ہیں؟ ہاں وہ تو وہ الیکٹرانک آتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں, ہمارے شیعہ سنی بھائی سارے نعتیں پڑھنے والے, نوحہ پڑھنے والے, کہ آپ کس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. ہم نے تو وہ دوہے دیکھے کجن بیگم کے اور استاد ہمارے سبت جعفر صاحب کے, دھیمے, یعنی کوئی ٹیونز تھوڑی ہوتی ہیں کہ ہم نے خود سنا, وہ پڑھ رہا ہے, لگ رہا ہے تو وہ فلانا گانا ہے, اوہ ارے یہ تو فلانا گانا ہے. اچھا, اس میں ایک مسئلہ کام چوری کا بھی یہ رہا نا, کہ اگر آپ ایک فن سے جڑے ہوئے ہیں, اس سے پھر آگے بڑھ کے آپ کی روزی روٹی گھر چل رہا ہے آپ کا, اب وہ الگ بحث ہے کہ آپ کو تحفتاً یا نذرانے کے طور پر پیسے لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے, وہ چلے ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور اس میں جو کہ نظر آتا ہے کہ ایک آدمی اتنا وقت دے رہا ہے تو اس کا حق بھی ہے کہ اگر اس کو کوئی تحفتاً دے رہا وغیرہ, ہم اس کو پازیٹیو رکھتے ہیں. لیکن چلے اس فیلڈ میں آگے بڑھ کے محنت کر کے کوئی اپنی دھنیں تیار کر لیں, کچھ اوریجنل کام کریں. کچھ لوگوں نے کیا بھی. میٹر آف فیکٹ بتاؤں, لاہور میں جو گروپس ہیں یا شباب المومنین والے ہیں, اور سے بہت سارے ہیں, وہ اپنی کرتے ہیں. یہ جو ایک کیٹیگری, اب اصل میں میڈیا اتنا پھیل گیا ہے نا, اور ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے. ایک تو ہر شخص وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا. اب چاہے میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, وہ عبادت کے طور پہ کر رہے ہیں یا عقیدتاً کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, لیکن ان کے بڑوں کو تو چاہیے نا انہیں بتائیں. بھائی وہ مولانا تو ہوں گے, ان کے اوپر سرپرست اعلیٰ کوئی ہوں گے نا, یا یہاں علامہ تو ہوں گے نا, وہ کہیں گے بھائی اس میں نہ کرو. تو وہ بتانے والے کہاں گئے؟ میرا تو یہ صرف سوال ہے کہ ہم کلاس میں بھی کچھ کرتے تھے تو وہ کہتے نہیں یہ ٹھیک نہیں بیٹا, اس طرح کرو. تو ہر بڑوں سے محروم ہو گئے. بڑوں سے, ہمارے بڑوں نے بڑا بننا چھوڑ دیا,
حقیقت ہے. اور چھوٹوں نے بڑا تسلیم کرنا بھی چھوڑا. اور چھوٹوں نے Two-way لفٹ ہی نہ problem, کرائی. ہاں جی. چھوڑنے کا آپ جلتے ہیں ہم سے کیونکہ ہم نے تو کتنے کما لیے, 40 لاکھ میرے ویوز آ گئے, ہاں یوٹیوب پہ میں اتنا کما رہا ہوں. پھر آپ نے جناب سیٹ لگا دیے, اور آپ ابھی میں دیکھ کے آ رہا ہوں انہوں نے ریت بچھائی ہوئی, پیچھے آگ جلائی ہوئی, اور وہ یار یہ وہ نہیں ہے, فلم نہیں ہے یار. مطلب میں وہ جو آپ سے پوچھ رہا تھا کہ خوشی کو تو ولگرائز کرنا پھر سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کر لیتا ہے نا, غم ولگرائز آپ کرنا دیکھیے پی ٹی یہ ڈی کے بہت زمانے بڑا کا آپ کو ثانیہ یاد نہیں ہے. ہوگا کہ کتنے معتبر طریقے سے اندھیرا وہ اسپاٹ لائٹ, ہاں. کالی شیروانیاں سب نے پہنی, بیٹھے ہوئے ہیں ایک اور اپنا کورس نوحہ پڑھ رہے ہیں. کورس میں پڑھ رہے ہیں. ہاں, وہی ہے لیمنٹیشن جسے کہا جاتا ہے. سٹارٹ وہاں سے ہوا, وہاں سے پھر وہ کمرشلزم آ گیا, کمرشلزم آ پھر ریکارڈنگ کمپنیز آ گئی, انہوں نے کانٹریکٹس دینے شروع کر دیے. ہمارے سامنے ہوا, یہ کر دیں یہ کر دیں, اب آپ کہاں دیں, اب یہ والا پڑھیں, اب یہ والا پڑھیں, اب یہ والا پڑھیں, اب یہ. آپ نے جب اس کو وہ بنا دیا نا, ایک ایونٹ بنا دیا نا, کربلا اور محرم ناؤ از این ایونٹ لائک اینی ادر ایونٹ. رمضان ٹرانسمیشن کی ہاں طرح بس کر دیا. وہی ہے, یہ محرم ٹرانسمیشن ہو محرم گیا. ٹرانسمیشن ہو گئی ہے. اس میں آپ نے 2 البمز نکالنے ہیں, ایک فلانا ہوتا ہے, ایک فلانی جگہ بنے گا, اس دفعہ میں یہ کر رہا ہوں, وہ بیٹھیں گے, دھن بنے گی, فلانا ہوگا, ریکارڈنگ ہو جائے گی, اور پیچھے ڈش 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 ڈال. میں صاحب کو چھوٹی سی مثال دوں, ابھی وہ زہران ممدانی کا کیس چل رہا ہے نا نیو یارک میں, وہ پرائمری جیت گئے ڈیموکریٹس کی. تو میں ایسے اپنے ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے کچھ باتیں کر رہا تھا, میں نے کچھ چیزیں پڑھی, تو مجھے انہوں نے کہا کہ ندم بھائی اس پہ ایک ویڈیو بنائے نا, کہ دیکھیں کس طرح سے ایک مسلمان اور انڈین جیت گیا وہاں پہ نیو یارک میں. میں نے کہا یار مجھے شرم آئے گی ویڈیو بناتے ہوئے, کیونکہ ہم اپنے پاکستان کے حالات دیکھیں, یہاں کی سیاسی سچویشن دیکھیں, اور پھر یہاں سے ہم بیٹھ کے بھاشن دیں یا چلے سیلیبریٹ کریں. یہ تو سر دنیا کا معاملہ ہے, اس میں ہم شرم کھاتے ہیں. اب یہ جو عقیدت کا معاملہ ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, کربلا کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ, تو اس میں کوئی شرم وغیرہ محسوس نہیں ہوتی کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہونی چاہیے نا. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں, میں عموماً جب جاتا ہوں کسی دکان پہ یا سویرے چلا جاتا ہوں, لوگوں کے گھروں میں بھی ہے, لوگوں نے قرآن لگائے ہوتے ہیں, قرأت چل رہی ہوتی ہے, اور وہ باتیں کر رہے ہیں, گپے لگا رہے ہیں, کھانا. اور محرم میں میں نے دیکھا کہ نوحہ پیچھے لگا ہوا ہے فل والیوم میں, اور نیاز بٹ رہی ہے, اور ٹھا ٹھا. ارے بھائی تو یہ وہ سننے کے لیے ہے, اس کا بے شک وہ قرآن نہیں ہے, لیکن اس کی عزت اتنی ہی ہے, نعت کی, حمد کی, مرثیے کی, جو مقدس ہستیوں سے منسوب ہو گیا نا وہ. ہاں تو آپ تو ایک بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پہ چلا رہے ہیں, بس وہ چلا رہے ہیں. اچھا یہ میں نے بھی دیکھا ایک دفعہ, میں کہیں کھڑا ہوا تھا, گاڑیاں آپ دیکھیں گزرے گی, فل والیوم میں لگایا ہوا, لڑکے بیٹھے منہ میں گٹکا دبا, تمباکو کا پان ڈالا ہوا, سگریٹ پی رہے ہیں, ڈجا 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 لگا ہوا. نہیں کریں, یہ ہمیں روکنا پڑے گا, کیونکہ آپ پھر اس کی کیوں امام صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنو. آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہو؟ لوگ کہیں گے یار یہ ایسے ہی ہوتے ہیں, یار شیعہ ایسے ہی کرتے ہیں. کتنے شرم کی بات ہے یار. بس وہ آپ کو اچھا یہ خود اپنے آپ کو روکنا. یہ کوئی ہمارا مسئلہ ہندوستان کی زمین اور تہذیب کا تو نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو ولگرائز کرنے میں بڑی سہولت سے آگے بڑھ جاتے ہیں؟ بالکل ہے. اس سے زیادہ بڑھ کے یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ادارے ہیں, جتنے بھی ہیں ہمارے علماء ہیں, آپ مفتی اعظم لے لیں یا ہمارے علامہ لے لیں یا مولا, ان کو چاہیے کہ وہ بہت اسٹرکٹ ایک آرڈر پاس کریں کہ دیکھو یہ آپ کا باؤنڈری ہے, اس کے اندر رہنا میاں. یہ بلو ڈرائی کروا کے اور میک اپ کرا کے آپ نے کھڑے ہو کے ایسے ایسے نوحہ نہیں پڑھنا. یا تو پھر آپ اداکاری کریں, جو وہی کر رہے ہیں. میرا مقصد ہے کہ اس کو اس لیول پہ مت لائیں. نہیں دیکھیں اگر ایک اداکار یہ سب کرتا ہے تو وہ اس کو جچتا ہے کہ اس کا کام ہے, اس کا پروفیشن ہے, اسی لیے وہ پیسے لے رہا ہے, اور یہی ٹیلنٹ ہے اس کا. نوحہ خواں ہیں, آپ اداکاری بھی کر رہے ہیں, اور آپ نے بن کے اور گھڑیاں, اور یہ وہ اچھا نہیں لگتا, یا ہمیں نہیں لگتا. پرابیبلی لوگ ہمیں کہیں گے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں, ابھی میں نکلوں گا کوئی مار دے گا مجھے, بھائی ایسا نہ کرو. نہیں آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. نہیں لیکن اس کی دیکھیں, اس کی سینکٹٹی, اگر ہم بات کر رہے ہیں اس کی سینکٹٹی جسے کہتے ہیں نا, تہذیب کے دائرے میں ہمیں کتنا تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کوئی جیسے لوگ کر دیتے ہیں محلے قصبوں کی چھوٹی چھوٹی مساجد میں, کسی چھوٹے بچے سے اذان کہلواتے ہیں جس کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہوتا, وہ سر میں بھی نہیں ہوتا, تو کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. اذان تو ایک میٹھی سی چیز ہے, اس کے اندر کشش ہونی چاہیے. اذان ایسی ہو کہ کھینچ کے آئے, نہ کہ دور چلا جائے. تو
جیسے ہم مدینہ کی اذان سنتے ہیں دل کھنچتا ہے، مکے کی سنتے ہیں، کربلا کی ہاں سنتے ہیں. عراق میں بہت میں وہی خوبصورت کہہ رہا اذانیں سنی تو میں گیا. میں ہاں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرو کہ اٹریکٹیو بناؤ نا. قرآن میں تو یہی ہے نا بالکل. کہ اچھے طریقے سے پہنچاؤ بات. وہ سر کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں 3 پرسپیکٹیوز ہیں، حق، خیر اور جمال. تو جو اسٹیٹکس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ مولانا روم نے ایک ایسی کہاوت کہی کہ وہ ایک سلطنت تھی، وہ بے دین تھے وہاں کے لوگ، تو اس بادشاہ کی بیٹی کسی رستے سے گزری تو اس نے ایک آواز سنی. اس نے کہا یہ کیا آواز ہے، یہ بڑی سریلی میٹھی آواز ہے، دل کھینچ رہی ہے میری. تو کہا یہ مسلمانوں کا عبادت کی طرف بلانے کا طریقہ ہے، اذان دے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں وہ مسلمان ہو گئی. اب اس کے والد نے بہت کوشش کی کہ اس کو اسلام سے متنفر کیا جائے. وہ جب سب چالیں اور حربے ناکام ہو گئے اور وہ ان کو یقین ہو گیا کہ بھائی یہ تو ممکن نہیں ہے، تو وہ پھر کسی اور سفر پہ اس کو بھیجا لڑکی کو. تو وہ کہیں سے گزر رہی تھی تو اس کو آواز آئی. اس نے کہا یہ کیسی آواز ہے، بہت ہی بےتکی بےہودہ سی کرخت سی. کہا یہ بھی تو وہی اذان ہی ہے. تو اس پہ جوش صاحب نے کہا ہے نا کری الصوت ملا، یہ تو ایسا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے محمد وآل محمد کے نام پہ خدا نہ خواستہ کوئی انگلی اٹھائے یا کہ یار آپ نام لیوا ان کے ہیں اور آپ کام یہ کر رہے ہیں، آپ پردہ نہیں کر رہے، بغیر چادروں کی عورتیں جلوس میں ہیں، سیگریگیشن نہیں کیا ہوا، مجالس میں مکس مجلس نہیں ہونی چاہیے، اس کا احترام ہوتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے نشتر پاک کی مجلس میں ہم ابھی رستے میں ہی بات کر رہے تھے تو جون ایلیا صاحب تھے، ننگے پیر تھے، شیروانی پہنی ہوئی تھی اور زمین پہ بیٹھے تھے. میں ساتھ میں نے کہا آپ اندر آ جائیے نا. کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو خاک نشینوں کی ہوتی ہے مجلس، یہ تھوڑی ہوگی ایسی مجلس کہ ہم اے سی میں بیٹھ کے کرسیوں پہ بیٹھ کے سنیں. تو ہم نے وہ بھی جگہ دیکھی جہاں لوگ کرسیوں میں بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں. یار کیٹرنگ ہوتی ہے، فلانا ہوتا ہے، یہ وہ نہیں ہے. جو آپ بات کرتے ہیں ایونٹ والی، ایونٹ بنایا ہوا ہے نا. چلیں جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو اب کرتے رہیں گے، وہ تو کریں گے. اب جو ہمارے بچے ہیں، جیسے میں ملینیل میں سے ہوں، ہمارے پاس جین زی ہے، جین الفا ہے، اب تو نئے بچوں کا زمانہ ہے. انشاءاللہ 5-6 سال بعد یہ لوگ اور آگے بڑھیں گے. ان کو آپ کیا سمجھائیں گے کہ بھائی ان کو دیکھیں نا، میں توڑے کیسے اس چیز کو؟ اصل چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے بچوں پہ ہمارا بس چل رہا ہے تو ہم ان کو وہ فلسفی سمجھائیں اور یہ کہیں کہ یار یہ ٹریڈیشنز ہیں، یہ جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، یہ تو رسومات ہیں. دے آر ناٹ امپورٹنٹ بلیف ہے. ٹھیک ہے نا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ امام حسین نے کس مقصد سے سٹینڈ لیا تھا وہ بتائیں. امام حسین کس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، یزید کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور یہ بتائیں کہ یار یہ تم جو دیکھ رہے ہو یہ ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک طریقہ ہے. جیسے میں نے بہت پہلے کسی سے، ہمارے استاد تھے طالب جوہری غالباً، ان سے پوچھا تھا، ہاں تو اللہ ان کو غریق رحمت کرے. میں نے کہا یہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے وہ سنی بھی، وہ تلواریں شلواریں لے کے ان کا بھی طریقہ، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں وہ ان کا طریقہ ہے، وہ اپنی محبت ظاہر کر رہے ہیں اور وہ جو ایک کلچرل وہ ہے ان کا ایک طریقہ ہے وہ. تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم غلط کر رہے ہو، نہ کہنا چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، کرنے دیں ان کو. لیکن بات یہ ہے کہ اپنی جو فاؤنڈیشن ہے نا اپنی اولادوں میں وہ مضبوط کرائیں. ڈونٹ لیو اٹ ٹو سمبڈی ایلس. ہم نے دین دے دیا ہے لوگوں کے ہاتھوں میں. ہم انگلش، میتھس، سائنسز تو خود پڑھا لیں گے. جب دین کی بات آتی ہے، قرآن کی بات، مولوی صاحب پڑھا دو، فلانے حافظ صاحب پڑھا دو، علامہ صاحب پڑھا دو. بھائی نہیں یار، خود بھی پڑھ لو. جب خود نہیں معلوم تو ان ٹریڈیشنز کو ہم نے دین کا حصہ بنا لیا ہے. وہ ٹریڈیشنز ہیں. اور پھر اس میں ایک بات ضرور کہیں تو ہم رستے میں بات کرتے ہیں کہ زبان ضرور سکھائیں. اب میر انیس کی زبان بھی اگر سمجھ نہ آئے ان کے بعد بات یہی ہو گئی نا، یہی ہوگا جو سن رہے کلام اور جو خرافات دیکھ رہے ہیں ہم، وہ ڈیشن ہی ہوگا. تو وہ، اور اگین میں کہہ رہا ہوں جو اتھارٹیز ہیں، جو ریلیجس اتھارٹیز ہیں، اہل سنت میں بھی، اہل تشیع میں بھی، اور ساری، وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ دیکھو جب تم نعت پڑھو گے تو فلمی دھن نہیں ہوگی، اور تم اب یہ نہیں ہوگا. کلیئرٹی ہونی چاہیے، تمیز سے ہونی چاہیے. یہ نہ لگے کہ نعت کیا ہے، آپ ڈانٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں. کوئی ریپ سانگ، ہاں ریپ نہیں کریں. اور
یہی چیز نوحے میں ہونی چاہیے, یہی سلام میں ہونی. پہلے اس کی صنف تو پہچانے, منقبت ہے, نوحہ ہے, سلام ہے, کیا ہے, آپ کو وہ بھی نہیں پتا. اور آپ نے 4-5 اب تو چیزوں کو ہر join- چیز کے لیے کلام لگا دیا. ہاں بس, اچھا وہ کیا پڑھ رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا, اس کو بھی نہیں پتا, سننے والے کو نہیں پتا کیا ہے جی اس کلام نے ہے. ایک ردم پیٹرن بنا لیا, بس اس پہ آنا چاہیے. تو یہ اتھارٹیز اگین ہم سب کے اپنی اپنی مسلکوں کے جی اساتذہ ہیں نا. ایک دوسرے اتھارٹی والی بات ٹھیک ہے, پھر ایک ذوق کی تربیت بھی تو ضروری ہے نا, کہ تو وہ ذوق دکھانے کے لیے وہ چیزیں ریپیٹ ہوں. جب اچھی چیز, ہاں جب اچھی چیز بنے گی, اچھی چیز, میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پہ نہ استعمال کریں. اب کہیں نکل جائیں, اب یہ جلوس نکلیں گے نا, جگہ جگہ وہ لگے ہوں گے. جیسے مجھے ذاتی طور پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے, اچھی اذان ایک چل رہی ہوتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے, اس کے بعد دوسری چڑھ جاتی ہے, اس کے بعد تیسری, ایک وقت میں 6 اذانیں مکس ہو کے آ رہی ہیں, جبکہ شریعت میں ہے کہ ایک کی آواز دوسری تک نہ جائے, اتنا فاصلہ ہو. تو بھائی یا تو اس کو پڑھنے تو, جیسے یار دبئی میں کیا ہوا ہے, سینٹرل اذان ایک ہے, ٹک کر کے ایک محلے میں کنیکٹڈ ہے, وہ سب جگہ وہ بچ جاتی ہے. کیا 5 منٹ ہاں, نمازوں کا وقت آگے پیچھے کر لیں, ایک اتنی تو کوآرڈینیشن کر لیں. تو یہ بہت ضروری ہے. آپ نوحے کو, نعت کو, حمد کو, سلام اوپر تلے چڑھایا ہوا ہے آپ نے, اور یہ نا اس کی سینکٹی دیکھیں نا, وہ اتنا اس کی بہتات ہو گئی ہے کہ اس کی سینکٹی ختم ہو گئی. اچھا یہی سر ہم دیکھتے ہیں تقدس پامال ہوا ممبر کا بھی, بے شک کہ وہ اب جس قسم کی ذاکری عجیب و غریب سے ہوتی گئی, پہلے تو یوٹیوب سے ہم واقف ہوئے, پھر وہ دیکھنا شروع کیا, تو یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے نا, کہ چلیں یہ تو ایک ایستھیٹکس کا ڈومین ہے نا, نوحہ ہے, نعت ہے, حمد ہے. اب جہاں پر پیور تربیت کا کام تھا, اور جو آپ بار بار اتھارٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہ اتھارٹی ہی خود کمپرومائز نظر آتی ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اس اتھارٹی کو روکنا چاہیے. ممبر ہر ایک کے بس کی بات تھوڑی ہے. کیسے آپ نے کسی ذاکر کو چڑھا دیا جو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بہتر کسی نے, میں نے خود سنا ہے, وہ ذاکر ہے کہہ رہا ہے کہ میں جو پڑھنے لگا ہوں, میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ رسول کے زمانے سے آج تک کسی نے ایسی بات نہیں کی ہوگی. تو پھر تم پہ وہی آ گئی, کیا کہہ رہے ہو تم؟ تو ایسی باتیں جب پھر اگین وہ جو آپ کی اتھارٹی ہے, وہ جو آپ کا اوورسیئر ہے جس کو کہہ لیں, ان کو چاہیے, چاہے تقی عثمانی صاحب ہوں, چاہے علامہ صاحب ہوں, چاہے عقیل الغربی ہوں, وہ منع کریں بھائی تمہیں تو تم کیا کہہ رہے ہو, ان کو نہ چڑھائیں, ان کو مت چڑھائیں. اور جو وہ پڑھ رہے ہیں, کوئی تو سسٹم ہے نا, اس لائک ایجوکیشنل سسٹم ہوتا ہے نا, آپ کا جو سیلیبس ہے وہ دیکھا جاتا ہے, اس سیلیبس جیسے وہ انہوں نے سبت جعفر صاحب نے بستہ بڑا مشہور ہے ہاں بہت کہ ایک تو ان کا وہاں پر سلیبس بھی نظر آتا ہے, پھر ان کا وہاں پر تربیت کا نظام نظر آتا ہے. بالکل. اچھا آپ ان سے ظاہر ہے کسی چیز سے اختلاف و اتفاق کر سکتے ہیں کسی نقطے پر, لیکن وہ جو ایک سسٹم نظر آتا ہے وہ اس سے بڑے محروم ہیں ہم. بالکل, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, ہمیں سسٹمائز کرنا پڑے گا نا. اگر مجھے بتائیں, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی 4 اور تبلیغ کرنے والے کھڑے ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ وہ تو رسول کو پتا ہے کہ کس وقت کون سی آیت جب اللہ نے حکم کیا وہ پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے, اور وہی ڈیزگنیٹ کرتے تھے کہ جاؤ بھائی سورہ برات تم لے جاؤ, فلانی تم سنا دو, فلانا کام تم کر دو, فلانا کام تم کر دو. اگر سب کی منمانی چلنے لگ جائے گی تو پھر تو گڑبڑی ہوگا نا. دس نیڈس ٹو, پہلے آرگنائز تھا, ہے نا, پہلے جو لوگ آتے آپ تھے. کی سر کیا یادیں, مطلب کیسی مجالس ہوتی تھی؟ میں تو مطلب مجھے تو یہاں تک بھی افسوس ہوتا ہے نا, چاہے ربیع الاول ہو, چاہے محرم ہو, یا دیگر ہمارے مذہبی جو ایونٹس ہوتے ہیں, اس میں نیا سڑک بنی ہے, وہ تمبو گاڑ دیا ادھر, وہاں پہ پوری رات مائک لگا کے لوگوں کو سونے نہیں دے رہے. تو یہ اسی طرح کا کراچی ہوتا تھا یہاں پہ؟ نہیں, کراچی کے کچھ علاقے تھے جب میں نے جو دیکھا ربیع الاول بھی, یعنی جو تقدس پامال نہیں ہوتا تھا, ٹائمنگز تھے, اس کے اندر رہا جاتا تھا, بہت دھیمے دھیمے اچھا پڑھا جاتا تھا, اور وہ ہم پہ ابھی وہ ہندوستان کی اتنی چھاپ نہیں پڑی تھی. عرب ٹریڈیشنز فالو کیے جا رہے تھے, وہ دف بجا کے میلاد ہم نے دیکھا ہوا ہے. اچھا, وہ پڑھتے تھے, اور وہ لوبان اور عود, اور یعنی جو پیورٹی تھی نا, پاکیزگی ماحول کی, وہ بڑا وہاں سامنے تھی. پردہ ہوتا تھا,
سیگریگیشن ہوتا تو دین کا. اب مانے نہ مانے, اب کل کو ہمیں کوئی کچھ کہہ دے وہ الگ بات ہے, لیکن جو ہے سو ہے. اب آپ کی کو خوش کرنے کے لیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یار ہٹا دو تمبو بیچ میں سے, مکس کر دو اور چھوڑ دو. جو طریقہ ہے وہ وہی ہوگا. پردے کا انتظام تھا, بیٹھتے تھے اور طریقے سے کام ہوتا تھا, اور ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا تھا. یہ یعنی پہلی مجلس جو میں نے اپنے ہوش میں سنی جا کے, وہ خالق دینہ ہال میں جناب عقیل ترابی صاحب کی سنی. پھر اس کے بعد باقیوں کو سنی, پھر طالب جوہری صاحب کی سنی, پھر ڈاکٹر حسن رضوی کی سنی, پھر جان علی شاہ کاظمی کی سنی. دے آر آل فرام ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس. نا طالب جوہری کی کیا بات ہے, یعنی وہ سوائے علم کے اور کچھ نہیں دیتے. وہ نعرہ لگانے پہ بھی نہیں مانتے تھے. یعنی وہ آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف اس لیے کہ یار, پھر جو منتظمین ہوتے ہیں نا وہ بھی انٹرفیئر کرتے ہیں. یار اس دفعہ نعرے کم لگے تھے, کل ذرا کوئی ایسی کر جائے گا. ہاں ٹھیک ہے. جو بیچارہ ہمارا جیسا کوئی ناڑی ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں میں کروں گا, پیمنٹ پکڑنی ہے کیا کریں. تو جو اصل عالم ہوگا وہ کہ نہیں بھائی میں اپنے ٹاپک پہ ہوں اور میں ٹاپک پہ ہی رہوں. اچھا, پھر اس میں وہ ایک عجیب چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے بھی بات شروع ہوتی ہے اور مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, اور مجمع داد دینا شروع کر دیتے ہیں. میرے ساتھ سب سے پہلے یہی ہوا تھا جب میں نے عقیل صاحب کی سنی, تو انہوں نے کوئی بات کی کہ اب میں آپ کو بتاؤں. میں نے کہا یار ابھی کیا ہوا, کون کیا بتا دیا انہوں نے. میں نے اپنے دوست سے پوچھا یار تو سن تو لو. اچھا وہ پھر جیسے مصرع اٹھانے والے لاتے تھے نا شعراء کرام, تو یہاں بھی داد اٹھانے والے آتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, اب ہے ایسا رواج. اچھا ہلکا پھلکا تو لگ رہا ہے اچھا لگتا ہے, کوئی داد و تحسین وغیرہ, لیکن جو بالکل جسے کہتے ہیں کہ آپ آڈینس کے ہوسٹیج ہو گئے, ہوسٹیج ہو جاتے ہیں, پھر اب وہ بھول جاتے ہیں بیچارے. وہ جو سلسلہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے, طالب صاحب تو روکتے تھے, بھائی رک جاؤ بات میں کر رہا ہوں, بیچ میں کیا بول پڑے تم, کرنے تو دو بات. اچھا وہ لیکن کوئی نکتہ سنجی کمال تھی, جب وہ بات پوری ہوتی تھی تو وہ کمال کوئی نکتہ نکال کے لے آتے تھے. اصل میں اگین میں کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا, ہمارے سنی علماء بھی بہت ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. ان کو چاہیے یا حکومت کو چاہیے یا آپس میں ہمارے علماء کہے کہ یار ہم ایک فریم ورک بناتے ہیں, کوئی اصلاح کا کام اصلاح ہم کرتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں بھائی جو چیز آئے گی اٹ ہیز ٹو کم ٹو اس اور آر ریپرزینٹیٹیوز, اور ہم بتائیں گے کہ یار یہ سوری آپ یہ نہیں چلا سکتے. لیکن اس سے وہ آپ کو خطرہ نہیں ہے کہ وہ کہیں پھر وہ ایک سینسرشپ بڑھے گی, ایک اتھارٹی سینٹرلائز ہوگی. آپ دیکھیں نا اگین اس پہ بھی آپ اس کو اس پہ رکھیے, روٹیشن پہ رکھیے, ایک ہی آدمی کو نہ بٹھا دیجیے, اتھارٹی سینٹرلائز نہ ہو. ہاں, لیکن یہ کہ کم سے کم کریکشن کا ایک عنصر تو ہونا چاہیے. ایک بے شک رکھے میوزک ڈائریکٹر کو بھی بیچ میں, وہ کہ نہیں یار یہ تو نثار بزمی صاحب کا فلانا گانا ہے, رانی اس پہ ڈانس کر رہی تھی, اس میں آپ نوحہ پڑھ رہے ہیں. میں نے خود سنا 12 امام میں, کالی تیری گتھ سے پرانا تیرا رال پہ انہوں نے نوحہ پڑھا تھا, میں اٹھ کے باہر آ گیا. اچھا ہاں, وہ اگر کنیکٹ کر دیں نا اس وقت ذہن, تو وہ بہت ہی کراہت سی محسوس ہوتی ہے, بہت شدید کراہت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. چپا چپا چرخہ چلے پہ انہوں نے چچا چچا کہہ کے نوحہ پڑھا تھا, کراہت ہوئی تھی مجھے, میں باہر آ گیا تھا. حقیقت ہے, اب وہ کوئی رکھے مارے, میں کیا کروں گا اس عمر میں کیا جھوٹ بولوں گا. پر میں نے اپنے دوستوں سے کہا بھی, تو انہوں نے کہا نہیں یار وہ ہیں بچے ایسے ہی ہیں. غلط ہے نا, آپ کو روکنا چاہیے. ہم جب آپ دیکھتے ہیں, اور اس لیے نہیں کہ وہ مجھے سنائی, آپ ان مقدس ہستیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ اگر ان کا نام کسی ایسی دھن میں لیا جا رہا ہے جس کو آپ کے دماغ میں کچھ اور آ جائے, تو پھر یہ تو غلط ہو گیا. بڑا ہوتا ہے, یا تو پتہ نہ ہو نا, ہاں یا تو نہیں. یہاں پہ میں دیکھا کچھ نعت خان, نوحہ خان, بڑے وہ جو آرٹسٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, وہ اسی دھن کو ایسا کچھ کہ لے وغیرہ کہ وہ ذہن نکل جاتا ہے وہاں سے کہ یار اچھا وہ بہت مشکل سے سمجھ آتا ہے, یہ تو وہ گانے کو ماہر آدمی پکڑ پاتا ہے, جانتا ہے, جو جانتا ہے ماہر پکڑ لیتا ہے وہ. لیکن اور وہ تبدیل بھی وہ کرتے ہیں جن کو آتا ہے, جو اچھے ہیں. جو نہیں آتے وہ تو ایسے اٹھا کے تو ایسے ہی لگا لیتے ہیں, کاپی پیسٹ. ہاں کاپی پیسٹ. تو وہ نہیں کریں ہر جگہ. یہ متفقہ علیہ میں کہہ رہا ہوں کہ سنی شیعہ حضرات جو بھی ہماری حمدیں, ہماری نعتیں ہیں, ہماری ہیں یار, ہمارا ورثہ ہے. ہاں مسلمانوں کا ہے بھائی. میں کل گاڑی میں وہ گا رہا تھا,
مجھے پسند ہے وہ طلع البدر علینا، جاوید میر نے ٹیون بنائی تھی اس کی اور انہی کی آواز میں انہوں نے گایا. تو اتنی پیاری نعت ہے یار یہ کہ اس میں مطلب ویسے ہماری ریاست کو اب اور کیا کہیں جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو لائٹ، پانی اور گیس اور سڑک بھی نہیں ہے کہ گزائیے کہ کوئی ایسا یہ ڈپارٹمنٹ قائم کرے یا کچھ انویسٹ بھائی کرے. اوقاف کا ڈپارٹمنٹ ہے نا، وہ تو سر اور کیوں ہماری ریلیجس افیئرز منسٹری ہے نا. وہ سر ہمارے دوست کہتے ہیں اس کا مطلب وقف ہوتا ہے نا عربی میں، رک جاؤ رک جاؤ. نہیں لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں کہ بے شک ریاست نہ کرے یہ. ہاں سوسائٹی میں کچھ طبقات اٹھیں، یہ جامعہ بنوریا کر لے، امام بارگاہ جو بڑے امام بارگاہ خراسان والے کر لیں، یعنی جو اتھارٹیز تو ہیں نا ہر جگہ موجود ہیں، علماء جو ہیں، علامہ ہیں، مولانا ہیں، سول سوسائٹی ہے، ہمارے آرٹسٹ وہ ہیں، کہیں ہمارے کہ یار یہ مت کرو یار. ادیب ہیں، شعراء ہیں، کہ کچھ لوگوں کو اٹھ کے اس طرح کے یہ پیغام آپ یہ کہیں کہ یار دیکھو یار یہ فلمی انداز میں نہ کرو. اور یہ فیکٹ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اس پوڈ کاسٹ کا یہ پیغام جانا چاہیے کہ آپ اس کو فلمی انداز میں نہ نوحے پڑھیں، نہ نعتیں پڑھیں، نہ حمد باری تعالیٰ پڑھیں. آپ اس کی الگ جو اس کی رواج تھا اسی پہ قائم رہیں، نہ اس کی الیبریٹ ویڈیوز بنائیں، نہ وی ایف ایکس زیادہ یوز کریں. بڑا فنی سا ہو گیا نا. اچھا وہ تو اب دیکھیں نا بات کہاں تک چلی گئی ہے. وہ ایک بڑے مشہور آرٹسٹ ہیں، ان کے احترام عزت اپنی جگہ پہ سب. وہ یاسر سہروردی. اب وہ مجھے لوگ پوچھتے رہتے ہیں بھائی یہ تو سہروردی ہیں، یہ کہاں سے تمہارے رشتے دار ہیں یا کہاں سے مرید ہیں وغیرہ. اب ان جیسے ہمارے دوستوں نے پھر ایک نیا جانرا متعارف کر دیا. اچھا وہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ان کو مبارک ہو، لیکن وہ کنفیوژن یہ کریٹ ہو گئی کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ نعت ہے. اچھا پہلے تو مجھے پوچھنے والوں پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ بھائی تم لوگ مسلمان ہو، تم لوگ کامن سینس رکھتے ہو، تو تم اتنا تو فرق پڑتا ہونا چاہیے. ایک آدمی شادی کی بات کر رہا ہے، ایک آدمی طوطے کی بات کر رہا ہے، اس میں کبوتر کی بات کر رہا ہے، تم نعت کا پوچھ رہے ہو. اور یہی آئرنی ہے کہ نہیں معلوم، کیوں نہیں بتایا گیا. بھائی آپ مجھے بتائیے، ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھتے ہوں گے اور آئی ایم شیور آپ بھی پڑھاتے ہیں، اسکول آپ چلاتے ہیں، تو ہم یہ ساری جو اصناف ہیں کلام کی ہم تو بچپن سے جانتے تھے کہ حمد کیا ہوتی ہے، نعت کیا ہوتی ہے، منقبت کیا ہوتی ہے، سلام کیا ہوتا ہے، مرثیہ کیا ہے. میلاد اکبر کی کتنی پیاری کتاب ہوتی تھی، ہمارے گھروں میں وہی پڑھا جاتا تھا. پتہ نہیں پڑھا جاتا ہے کہ نہیں. یہ بھی ضروری ہے کہ تعلیمی اداروں کو بھی چاہیے کہ ان ایونٹس کو اکیڈیمکلی منائیں اور اس کے اندر سیکٹیرین کانفلکٹس میں نے تو یہ سنا ہے کہ اب تو ہمارے زمانے میں تو اسکول میں ہمیں نماز کا ٹائم دیا جاتا تھا، ظہر کی نماز آتی تھی، ہم نماز پڑھتے تھے سارے. اچھا آخر میں ذرا آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ نے مسئلہ سے ایران کی بھی زیارتیں دیکھی ہیں، عراق بھی گئے ہیں، تو اگر محرم کی یہ جو ساعتیں ہیں ہمارے لیے، اگر ان میں سے ہم کچھ برکتیں سمیٹنے کی کوشش کریں اور جو آپ کے سفر رہے ہیں، اگر ہم ان کی کوئی بات سن سکیں آپ سے. دیکھیے وہی بات ہے، آپ ضرور جب بھی موقع ملے بحیثیت مسلمان آپ ان جگہوں پہ ضرور جائیے، کیونکہ آپ ایک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ بن کے جائیے. چلو مسلمان بھی نہیں میں کہتا، اگر آپ نہیں جانا چاہتے کوئی نہیں، لیکن ایک واقعہ ہوا ہے، ایک انسانیت سوز واقعہ ہوا ہے. اب وہی آپ نے جس ابتدائی گفتگو میں بات کی تھی کہ لوگ کہتے تھے یار کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے کو تیر لگاؤ، تو اب غازہ دیکھ کے پتہ چل گیا ہاں یار بچوں کو لگ سکتا ہے، بھیا تیر کیا بلڈنگ گر سکتی ہے، بم گر سکتا ہے نا. اور وہ روتے ہوئے بچے اور وہ سب کی ویڈیوز ہمارے ذہنوں میں ہیں ابھی. سو ہوا تو ہے. تو جب وہی بات ہے کہ علم الیقین سے عین الیقین پہ آپ جائیں گے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہاں یار یہ وہ مقام ہے جہاں امام آخر زمان ظہور کریں گے، یہ ان کی جگہ. یا امام علی مقام امام حسین یہاں انہوں نے عمر سعد سے بات کی تھی، وہ جگہ بنی ہوئی ہے، اور کہا تھا کہ تو باز آ جا، تو کیوں میرے قتل کے در پہ. انہوں نے کہا انہوں نے مجھے وہ رے کی حکومت وعدہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تجھے یہی چاہیے تو میں جنت لکھ دوں تمہیں، لاؤ. تو اس نے کہا وہ تو مرنے کے بعد ہے، یہ تو ابھی دے دیں گے. تو امام حسین نے گھوڑا پھیرایا تھا اور آگے گئے تھے، کہا تھا پھر میری بات بھی سن لے، رے کی گندم کا ایک دانہ بھی تیرے نصیب میں نہیں ہے. اور ایسا ہی ہوا. پھر وہ مقام جہاں مولا عباس کا بازو قطع ہوا، وہ پورا نقشہ جب آپ دیکھتے ہیں تو جو سنا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. پھر آپ میں تو یہ کہتا ہوں یار کلمہ نہیں پڑھا جاتا پھر مجھ سے. اگر میں آپ کے بچے کو تھپڑ ماروں، السلام علیکم، آپ جواب دیں گے مجھے؟
تو یہ تو انسانیت ہے. ہم تو کلمہ گو ہیں, تو رسول کا کلمہ پڑھنے والے, تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اور ہمارے جو رونٹے کھڑے ہوتے ہیں, آنسو آتے ہیں, رسول اللہ کی خاطر آتے ہیں کہ ہم کیا جواب دیں کہ یار آپ کو گئے ہوئے 60 سال ہوئے, یعنی 30 سال 50 سال ہوئے, اور ہم نے یہ حال کر دیا آپ کے گھر والوں کا وداؤٹ اینی رائم اور ریزن. یا تو ہوتا نا کہ بہت بڑی فوج لے کے آئے ہوتے وہ, تو ہم کہتے کہ یار بہت بڑی فوج تھی, تو وہ حکومت 72 لوگ کیا حکومت گرائیں گے یار. تو وہ ضرور دیکھیں آپ جا کے. پھر جو سادات کے ساتھ ظلم ہوئے, اب جیسے گنج شہیداں ایک ہے وہاں ایران میں بھی ہے, مشہد میں, وہ جہاں پورے بنو عباس نے وہ گھر گرا دیا تھا, وہ شہداء کے اوپر, سیدوں کے گھر تھے ان کے اوپر, وہ وہیں دفنا دیا تھا, گھر گرا دیا. تو کس لیے آپ سوال خود کریں گے کہ کیا قصور کیا تھا. اور یہ کربلا میں ظلم رکا تو نہیں, یہ تو نہیں وہ تو چلتا رہا چلا. آگے. پھر میں بھی بیویوں کے ساتھ کیا ہوا, آذربائیجان گیا, وہاں پہ امام موسیٰ کی آپ نے صاحبزادی کا میں مزار دیکھا, وہاں پر ہے, اور ان کے صاحبزادی کا ایسے ان کو پھیلا وہ دیا. پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے یہاں وہاں جاتے وہ تھے. آج بھی یہ بڑا ہانٹنگ کوشچن ہے یہ, انسان کی حیثیت سے تو ہے, لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت تو ایک تھپڑ ہے یہ, کہ آپ نبی کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوتا آپ نے رہا. کیا, آپ اتنے احسان فراموش ہیں. یعنی محسن انسانیت کے احسان کا آپ نے یہ بدلہ دیا. یہ سر کبھی آپ سوچتے ہیں تو کربلا میں جو لوگ امام حسین علیہ السلام ان کے گھر والوں کو شہید کر رہے تھے, اور یہ جو رہ کی گورنری, یہ سب باتیں, تو اس کے بعد کوئی پوائنٹ سمجھ آتا تو نہیں ہے ان کے ایمان کا, ان کے اسلام کا, مطلب ہاؤ دیٹ پاسبل کہ اٹ از پاسبل نا. دیکھیے کیا جو رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے, جبکہ دعوی اسلام سے پہلے وہ صادق اور امین کہہ رہے تھے, ان کو مانتے تھے کہ اس سے سچا اور اس سے امانتدار ہے ہی کوئی نہیں, اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا, اس نے بے ایمانی نہیں کی, اس نے امانت میں خیانت نہیں کی. اور جیسے انہوں نے کہا کہ یار لا الہ الا اللہ تفلحوا, نا یہ غلط آدمی, یہ بغض ہے, یہ دشمنی ہے. یہ پاور جب ہاتھ سے نکل رہی ہوتی ہے, وہ سسٹم جس کو رسول نے قائم کیا تھا, اس کے خلاف آپ نے اس سسٹم کو توڑا. کچھ لوگ تو صرف وہ تھے نا کہ جو ظاہر ہے کہ براہ راست فریق نہیں تھے کربلا کے. جب ہم ظلم دیکھ رہے ہیں, غازہ میں دیکھ رہے ہیں, دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں, تو ہم کڑ سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو یہ کرائم پرپیٹریٹ کر رہے تھے, جو یہ جرم کا ارتکاب کر رہے تھے, وہ مجھے واقعی میں کبھی سوچتا ہوں نا, کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اگر آج کوئی بادشاہ یہاں بھی اعلان کر دے حکومت کہ بھائی ہمیں اتنے بندے, ہوتا ہی تھا نا, اتنے بم سے مارو گے تو اتنے پیسے ملیں گے پر باڈی کے, تو وہ یہی مار ہی رہے تھے نا, اتنے بندے مارے لائے ہمارا ایسا. وہاں بھی یہی تھا, اتنی لاش لاؤ گے تو امام حسین علیہ السلام کے سر پہ اوپر جھگڑ رہے تھے کہ میں لے کے جاؤں گا, 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 اس کو میں نے مارا, اس کو میں نے مارا. جب آپ مختار نامہ پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس پہ یہی پتہ چلتا ہے. اصل میں مقاتل جو ہیں وہ تو امام حسین کے ساتھ زیادہ تر جو کہا جائے تو اہل سنت تھے, لیکن جو امام حسین کو صحیح مانتے تھے وہ نہیں تھے, وہ مانتے تھے کہ یزید خلیفہ ہے, لیکن جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. امامت جو ہے در حقیقت امام حسین کے ہاتھ میں, وہ گورنر ہے یا وہ بادشاہ ہے, اور جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. یعنی سنی تھے اس میں عیسائی تھے, وہاب قلبی سب سے پہلا شہید عیسائی تھا. تو اس سے آپ کو اور کیا چاہیے کہ یہ بتا رہا ہے کہ امام حسین از ابو یور ریلیجن آلسو, ہیومینٹی. اور دل آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. ارے بھائی, جب وہ کربلا میں اذان دی جناب علی اکبر نے, اور وہاں وہ دیر نے کہا بھائی کون محمد ہے اور میں کون ہوں, پہچانو. تو یہ سوچ مارے دیتی ہے یار, نہیں سمجھ آتا کہ ہم واقعی, چلو ہم ملحد بن جاتے ہیں, ہم کہیں نہیں مانتے قیامت کو. اگر ہو گئی اور رسول آ گئے, پوچھ لیا, کیا منہ دکھاؤ گے, کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہم کیسے, ہم
پانی پی رہے ٹھنڈا، دیکھو کیسے مزے سے. سوچو 3 گھنٹے بھی زیادہ بتا رہا ہوں، 3 منٹ بھی پانی نہ ملے، پیاس لگی ہو، ہماری جان نکل جائے. اور یہ کس دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ جنگ لڑیں بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ کا خلیفے کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، آپ لڑیں، بادشاہ آپ کا، پانی روک دیا. بچوں کی پہ ترس نہیں آیا، کسی کو نہیں آیا. پتہ نہیں ہوں گے ایسے انسان. اب وہ ہم نے دیکھ لیے. اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے، اس نے ہمیں غازہ میں دکھا دیا کہ یہ ہے انسان، دیکھو. اور وہ ان سے بدتر تھے، وہ کربلا میں ان سے بدتر تھے، یہ میں آپ کو بتا دوں. جانور کے بچے بھی، مجھے تو حیرانی یہ ہوتی ہے نا کہ وہ بلی کے بچے کو بچا لیا، پوری فائر بریگیڈ لگی ہوئی تھی، اور ہیلی کاپٹر آ گیا. ہاں، اور کتنا امیزنگ کنٹری ہے نا امریکہ. انہوں نے ارے بلی کے بچے کو بچا لیا، انسان کے بچوں کو مار دیا، اور اس پہ کوئی شرمندگی، کوئی پشیمانی نہیں ہے، پشیمانی ہے. اور جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. تو امام حسین آپ کو ہمت دیتے ہیں، آپ کو سر بلند کرتے ہیں، آپ کو عزت دیتے ہیں، آپ کو توقیر دیتے ہیں، آپ کو باطل کے آگے کھڑے رہنے کی طاقت دیتے ہیں. آپ کھڑے ہوں کہیں یا حسین، میرے مولا حسین نے کیا، میرا مرشد مولا حسین ہے. وہ کہا تھا نا، جناب مسلم میں نقیل نے کہا تھا نا، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین. انہوں نے کہا تھا امیر کو سلام، کوئی امیر نہیں ہے. تو مانو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں، دیکھو تمہارے محمد کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. اور وہ حسین جن کے لیے رسول کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اور وہ جس کے لیے سجدے کو طول دیا. ہاں، ہمارے میرے استاد ہیں احمد جاوید صاحب، پچھلے سال میں نے ان سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جس نے حسین کو قتل کیا اس نے رسول کو قتل کیا. بے شک، اور یہ بے شک، مقدمہ حسین کے قتل کا نہیں ہے، یہ رسول کے قتل بے کا شک. مقدمہ ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جس نے حسین پہ خنجر چلایا اس نے رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس خنجر میں یہ چلایا. بہت ضروری ہے کہ جب آپ حسین کو روتے ہیں، رسول کو روتے ہیں، تو آپ ان کے دشمنوں پہ نفرین کریں. یعنی براعت جو ہوتی، سورہ براعت جو آئی تھی، تبرہ کا مطلب گالی نہیں ہوتا. یہ بھی میں سمجھا دوں لوگوں کو. تبرہ کا مطلب ہوتا ہے میں بری ہوں اس سے، جو وہ کر رہے ہیں، میں ان میں شامل نہیں ہوں. نہیں سر، اس سے آگے بڑھ کے وہ جو پیر نصیر الدین شاہ صاحب تھے گلڑا شریف والے، ان کا ایک وہ بڑا کمال شعر ہے کہ بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے. واہ واہ واہ، تو بے شک. لیکن جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کے قاتلین ہیں، ان کیوں نہ تو ظاہر ہے کہ جن جب کا ہمیں اعوذ پتہ ہے باللہ من الشیطان الرجیم کے، شیطان الرجیم ہے نا، جن کا ہمیں پتہ رجم کیا ہوا ہے، تو یہ سب شیطانی لوگ ہیں. چاہے جنہوں نے نبی کے گھر والوں کے ساتھ ایسا کیا، بس ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو بہت شکریہ آپ سے گفتگو ہوئی، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی تھا، اور یہ ظاہر ہے یہ ہمارے جذباتی لمحات بھی تھے. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم بچوں کو غم کرنا سکھائیں، کیونکہ اب میں یہ دیکھتا ہوں لوگوں کو نا فضول باتیں کرتے ہوئے کہ جی یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے غم کرنا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے انسانوں کی سطح سے گرا کے ان کو سب ہیومن بنا دیا، ڈی ہیومنائز کر دیا، نہ کسی غم کی سکت رہی، نہ کوئی خوشی منانا آیا. تو یہ تو امام حسین علیہ السلام کا غم ہے، یہ ہمارا تہذیبی غم ہے، یہ ہمارے رگ رگ میں دوڑتا ہے، اور اللہ کرے ہمارے بچوں میں، ہماری آئندہ نسل میں بھی یہ غم منتقل ہو. بڑا اچھا 2 اشعار ہیں. کیا کریں تم سے خوشی کی امید، تم تو غم بھی عطا نہیں کرتے، مصلحت پیش پست ہمت لوگ بیعت کربلا نہیں کرتے. مجھے وہ میرے دادا کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں منقبت پہ، اس پر ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین، حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین، دے دیا سر مگر نہ ہاتھ دستے یزید میں دیا، اس طرح در سے حریت ہم کو پڑھا گئے حسین، آنسو لہو کے آج بھی روتی ہے کربلا کی خاک، زخم ہر ایک کے قلب میں کیسا لگا گئے حسین، تن پہ ہزاروں زخم ہیں اور لہو میں تر بتر،
بہر نماز اپنا سر پھر بھی جھکا گئے حسین، ابن علی کی شان کیا تجھ سے بیاں ہو اے ریاض، واہ واہ جس کی نہیں مثال وہ مرتبہ پا گئے حسین۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔